السلام علیکم ناظرین، ہمارے ارد گرد اللہ تعالیٰ کی ان گنت لا تعداد اور بے شمار نعمتیں ایسی ہیں جن کے استعمال کا ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن ان میں جو اللہ تعالیٰ نے خصوصیات، اس کے ثمرات اور اس کے جو فوائد ان میں پوشیدہ رکھ دیے ہیں وہ ایک صاحب علم اور صاحب نظر انسان ہی جانتا ہے۔ آپ اکثر سیر کرتے ہوئے مختلف پارکوں میں جاتے ہیں، مختلف چوک چوراہوں میں دیکھتے ہیں، بڑے بڑے درخت ہیں، ان پہ پیلے رنگ کے، زرد رنگ کے بہت ہی خوبصورت پھول گچھوں کے گچھے لگے ہوتے ہیں۔ اب ہر آدمی نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پودے میں کیا حکمت چھپا رکھی ہے۔ ہمارے اس چینل پہ نئے دوست چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بیل کو دبا لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسے طلسماتی پودے کے بارے میں بتائیں گے جو انسان کے بدن کا انتہائی خیر خواہ اور دوست پودا ہے۔ یہ پودا انسانی جسم سے وہ تمام فاسد اور باطل رطوبتیں جو ہیں، جو زہریلی رطوبتیں ہیں، جو نقصان دینے والے مادے ہیں، جنہیں ہماری زبان میں صفرا، سودا یا بلغم کہا جاتا ہے، یہ ان کا مسل ہے، ان کو خارج کرتا ہے۔ بس آپ کو اس کا طریقہ استعمال آنا چاہیے۔ آج ہم جس پودے کی بات کر رہے ہیں اس کو عرف عام میں املتاس کہتے ہیں، طبی زبان میں خیار شمبر کہا جاتا ہے، اور ہمارے دیہاتوں میں، عام گلی محلوں میں اسے لوگ جرک کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ ہمارے گھروں میں چھوٹے بچوں کے پیٹ کے مسئلے کے لیے اکثر استعمال ہوتی ہے۔ سمجھدار مائیں اپنے گھر میں یہ لازمی رکھتی ہیں، جب کبھی بچے کا پیٹ سخت ہو، بچے کو افارہ ہو، بچے کو قبض وغیرہ ہو جائے اور بچہ درد سے جب بے چین ہوتا ہے تو فوری طور پہ تھوڑی سی جرک نکال کے اس کو پانی میں حل کیا اور تھوڑا سا شہد ملا کے دیا تو یہ چند لمحوں میں، گھنٹوں میں، منٹوں میں وہ مزاج کے مطابق، جن بچوں کا مزاج سخت ہوتا ہے ان کو تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے، اور جو نرم مزاج کے حامل بچے ہوتے ہیں ان کو جلد ہی اس سے افاقہ ہو جاتا ہے۔ املتاس یہ ہمارے اس علاقے میں عام پایا جانے والا پودا ہے، جس پہ آپ نے دیکھے ہوں گے زرد رنگ کے، پیلے رنگ کے پھول ہیں، اور یہ شان قدرت کا عجیب نظارہ ہے کہ اس پہ 12 مہینے آپ کو پھل اور پھول لگتے نظر آتے ہیں۔ ابھی ایک پھل تیاری کے مراحل میں ہوتا ہے کہ نئے پھول آ جاتے ہیں۔ میں نے آج تک کسی املتاس کے پودے کو سنسان نہیں دیکھا، ویران نہیں دیکھا، جسے ہم کہتے ہیں نا بے رونق نہیں دیکھا۔ یہ ہمیشہ پھولوں یا اپنے پھلوں سے رونق لگائے رکھتا ہے۔ تو ناظرین، آئیے ہم بتاتے ہیں کہ یہ انسان کے بدن کے کن کن ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ زکام میں ایسے لوگ جن کی ناک بہت بہتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا نا، خشک کھانسی پچھلے دنوں میں بہت لوگوں کو مسئلہ تھا سردیوں میں، تو میرے بھائی اس کا مارکیٹ میں ایک دواخانہ لو کے خیار شمبر کے نام سے اس کو مارکیٹ بھی کرتا ہے، جس کا بہت اچھا رزلٹ ہے۔ اگر آپ گھر میں استعمال کرنا چاہیں، 50-60 گرام اس کا گودا لینا، اپنے بیج پھینک دینے ہیں، اس کا خشک چھلکا پھینک دینا ہے، اس کو آپ نے پانی میں 1 گھنٹہ تر کر کے رکھنا ہے، تھوڑے سے پانی میں ملائیں تاکہ وہ جب سارا حل ہو جائے اس کو چھان کے اس میں سے جو اضافی چیزیں نکال کر اس میں آپ نے 1 چمچ بادام روغن ملانا ہے اور 1 چمچ آپ نے اس میں شہد کا ملانا ہے۔ یہ لوک جیسے چٹنی نہیں ہوتی گاڑی سی، پیسٹ سا بن جائے گا۔ آپ اس کو دن میں 6 گھنٹے کے وقفے سے 1 چمچ آپ استعمال کریں گے، انشاءاللہ گلے میں خراش، وہ کیڑا جو گلے میں گرتا ہے، اور اس کے ساتھ جو ناک بہتی ہے، اور چھاتی پہ جمی ہوئی بلغم، جس میں اکثر لوگوں کو بلغم باہر نہیں نکلتا لیکن کھانسی بار بار ہوتی ہے، جسے ہم خشک کھانسی بھی کہتے ہیں، تو الحمدللہ یہ 3-4 خوراکوں سے اس میں آپ کو افاقہ ہوگا۔ اس کے علاوہ ایسے بخار جن میں صفرا بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کے لیے اگر آپ صفراوی بخاروں میں چند دانے املی کے لے لیں
اور 50-60 گرام امل تاس کا گودا، ان دونوں کو آپ بھگو دیں کچھ دیر، جب بھیگا رہے گا تو اس کو بطور شربت ایک گلاس بنا کے آپ سفرا والے مریض کو، جس کو بخار بہت شدید ہو، اس کو آپ پلائیں گے تو الحمدللہ فوری طور پہ سفراوی بخار جو ہے اس سے مریض کو افاقہ ہوگا۔ اسی طرح جن لوگوں میں صداع کا بہت زیادہ غلبہ ہوتا ہے، اگر آپ امل تاس کے گودے کو کاسنی کے پانی میں یا ارکے کاسنی میں حل کر کے اس کو پلائیں تو صداع کے جتنے بھی نقصانات ہیں، صداع سے جڑے جتنے بھی مضر اثرات ہیں، ان سے ان کو خاتمہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جب جسم میں بہت زیادہ بلغم بڑھ جائے، کہ کچھ لوگوں میں بہت زیادہ بلغم کی کثرت ہو جاتی ہے، تو تربت ایک خاص قسم کی جڑی بوٹی ہے، وہ لے لیں تھوڑی سی، اور اس کی مخصوص مقدار لے کے ان دونوں کو شہد میں حل کر کے اس کا استعمال کریں۔ انشاءاللہ 2-4 ماہ دیکھیں گے، 2-4 دنوں میں ہی آپ کا پورا جسم بلغم سے صاف ہو گیا ہے۔ امل تاس کے پھول جو ہیں ان کی آپ گلقند بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ گلقند بنا کے جس طرح کے طریقہ ہے، پھول توڑ لیں، ان میں تھوڑی سی چینی ڈال کے اس کو دھوپ میں رکھیں 1-2 دن، تو بس سمجھ لیں گلقند تیار ہے۔ تو یہ آپ رات کو سوتے وقت یہ خشک جائے گا گلقند ہوگی، یہ آپ کو سفرا کے اثرات سے بھی بچائے گی، یہ آپ کے جو پیٹ کے معاملات ہیں، پیٹ کو سخت نہیں ہونے دے گی، اجابت کھل کے ہوگی۔ تو یہ آپ روزانہ رات کو حسب ضرورت آپ تھوڑی سی لے لیں، تو اس سے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ بہت سارے جو آپ کے معدے کے یا جو آپ کے پیٹ کے مسائل ہیں ان سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ امل تاس کے پتے جو ہیں، اگر آپ ان کو کوٹ کر، ان کا لبدہ بنا کر، ان کی لیپیسی بنا کر جوڑوں کے درد پہ، ایسے جوڑ جن میں سوجن آ جاتی ہے اور سوجن کی وجہ سے درد شدید ہوتا ہے، اگر آپ جوڑوں پہ اس کا لیپ کریں گے تو الحمدللہ یہ بہت جلد جو ہے اس سے وہ جوڑوں کی سوجن ختم ہو جائے گی اور جوڑوں کے درد میں افاقہ ہوگا۔ اسی طرح یہ جو امل تاس ہے، یہ پیٹ کا ایک بہترین، یہ ایسا مسل ہے، یہ ایسا جلاب ہے جسے آپ چھوٹے بچوں کو بھی دے سکتے ہیں اور حاملہ خواتین کو بھی دے سکتے ہیں۔ یہ بے ضرر جلاب ہے، البتہ اس میں تھوڑا سا اس کے استعمال کرنے سے بسا اوقات پیٹ میں ہلکا سا مروڑ ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو اس میں آپ بادام روغن کا 1 چمچ لازمی شامل کر لیں۔ امل تاس جو ہے یہ جن لوگوں کے گلے کا مسئلہ ہوتا ہے، جن کو اکثر ٹونسل، گلے میں سوجن آ جاتی ہے، ورم حلق، اس کے لیے اس کا بہترین استعمال ہے۔ آپ اس کے پتے لیں، جتنے اس کے پتے ہیں اتنے دھنیا کے پتے لیں، ان کا پانی نکال کے تو اس سے آپ غرارہ کریں، ہلکا سا نیم گرم کر کے غرارے کریں۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ 2-4 دنوں میں گلے کا ورم جو ہے اس سے انشاءاللہ آپ کو نجات مل جائے گی۔ دوستو، یہ ہمارے ارد گرد جو اللہ تعالیٰ کی پھیلی ہوئی نعمتیں جو ہیں، یہ ہمیں یہ دعوت دیتی ہیں کہ ہم ان سے استفادہ کریں، لیکن یاد رکھیں ہمارے ان ویلاگز کا مطلب ٹوٹکے بازی کو پھیلانا نہیں ہے، بلکہ ہماری خواہش ہے، کوشش ہے کہ آپ قدرتی اجزاء سے استفادہ ضرور کریں، لیکن ایک ماہر معالج کے مشورے سے۔ یہ جو ہوتا نا، آپ کو ایک چیز سے فائدہ ہو گیا، آپ دوسرے کو بتا رہے ہیں، وہ تیسرے کو بتا رہا ہے، اور ہوتا کیا ہے، جس کے وہ مزاج کے موافق ہے اس سے تو اس کو فائدہ ہو گیا، اور جس کے مزاج کے موافق نہیں ہے کیا ہوگا، اس سے اس کو نقصان ہو جائے گا۔ لہٰذا ہم کبھی نہیں یہ چاہتے کہ ہماری یہ بتائی ہوئی باتیں کسی کے نقصان کا باعث بنیں۔ آپ کو جب کبھی کوئی ضرورت ہو تو ہمارا نمبر سکرین پہ آ رہا ہوتا ہے، آپ کال کر کے اپنے مزاج کے بارے اور اپنے مزاج سے کسی بھی مفرد نبات کی موافقت کے بارے بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں۔ آج اتنا ہی، ایک نئے ویلاگ کے ساتھ